آج کی اس تقریب کے صدر جناب محمد صبی بخاری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس حصے کی نسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سرپرست اعلیٰ جناب محمد صبی بخاری صاحب، آپ کی بھرپور تعلیوں میں۔ السلام علیکم، آداب، مساء الخیر۔ نہیں طے کر پا رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک جاؤں۔ کئی بار کہا ہوا ہے ایک شعر کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اور سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھولتے ہیں، سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھولتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بولتے ہیں۔ بس یہی میری خوشی ہے، یہی میری دل کی ان خوشیوں کی عکاسی ہے کہ آپ لوگ یہاں جمع ہیں اور اردو سنتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مشتاق احمد نوری صاحب، ہمارے مہمان خصوصی، جناب خالد داد خان صاحب، جناب رانا ایوب صاحب، شوکت علی ناز صاحب، اشفاق صاحب، آپ کا نام دماغ سے مجاہد صاحب، تمام تنظیموں کے عہدیداران، دوستوں، ایک قصہ یاد آ گیا اور ابھی اس تقریب کے شروع ہونے سے پہلے وہ چند دوست ٹیبل کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، تو وہ قصہ میں نے کہا تھا، تو میں نے کہا وہی اسی قصے سے ہی اپنی بات چیت شروع کرتا ہوں میں، کہ بڑا تعریفاً الفاظ استعمال کیے گئے میرے لیے اردو کے حوالے سے، اردو کی تنظیموں کے حوالے سے، اردو کے خدمات کے حوالے سے۔ تو یہ قصہ تو 3 ہفتے پہلے اسی ہوٹل میں ایک تقریب تھی، میں نے تب سنایا تھا جب کچھ شاید حضرات موجود تھے، تو میں دہراؤں گا نہیں اسے۔ دوسرا قصہ یاد آ گیا مجھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کب تک یہ کرتا رہوں گا۔ اب وہ راستہ ہے، وہ ٹریک میں بھی ہٹ گیا ہوں اس سے، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا اور کیوں اور کہاں اور کیسے۔ بس ایک جنون ہے، اور وہ جنون جو سوار ہوا ہے اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوں۔ اور قصے سے پہلے اس کی ذرا تمہید میں باندھنا چاہوں گا کہ جیسے ہندوستانیوں کی تعداد اس ملک میں اگر ایک کسی کمیونٹی کی تعداد دیکھیں تو سب سے زیادہ ہے نوری صاحب، تقریباً 7 لاکھ ہندوستانی یہاں مقیم ہیں اور 25 لاکھ ٹوٹل پاپولیشن ہے قطر کی جو ہے۔ اور اس میں بھی 7 لاکھ میں بھی اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں تو 70 سے 75% جو ہے وہ کیرلا کے لوگ ہیں۔ تو عام طور سے دوسرے جو نیشنلٹیز کے لوگ ہیں وہ ایک عام ہندوستانی کو کیرلا کا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک مت ہے، اور میں 31-32 سال مجھے یہاں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، تو ہوتا رہا ہے۔ تب بھی لوگ آ کے سیدھی میرے ساتھ ملیالی زبان میں شروع ہو جاتے تھے، تو میں ان سے سوال یہ کرتا دیکھ بھائی، جتنے کالے ہیں اتنے کیرلا کے ہی نہیں ہیں، صرف دوسری جگہوں کے بھی کالے رنگ کے ہوتے ہیں لوگ۔ بہرحال،
اور کچھ اسی طرح اگر ہم اردو کے حوالے سے بات کریں اور اردو میں کس خطے کے لوگوں کا عمل دخل زیادہ ہے اور جو لوگ زیادہ ایک پرسنٹیج میں اس کے فروغ کے لیے اور اس پہ کام کرنے میں جو ہے موجود ہیں، تو وہ بھی میں بھی کہوں گا اس بات کو اور آپ بھی مانیں گے کہ وہ بھی ہندوستان کا ایک ہی اسٹیٹ ہے کہ وہاں سے سب سے زیادہ، اور اگر ہم بات قطر کی کریں تو بھی سب سے زیادہ اسی اسٹیٹ کے لوگ ہیں. اور میں جواب آپ لوگوں سے جاؤں گا کہاں کے؟ بہار جانا بھی کئی بار رہا. تو کئی بار لوگ نئے جو ہوتے ہیں وہ ان کو میرا بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے تو پوچھ لیتے ہیں تو بہار میں آپ کہاں سے ہیں؟ تو اب یہ اتنا زیادہ سلسلہ ہو چکا ہے. اب میں آتا ہوں اس قصے پر کہ ایک بار یہ قصہ بھی کچھ اس طرح تھا کہ لیٹ 80s میں ایک کامیڈین پاکستان کے بڑے مشہور ترین ہوا کرتے تھے، عمر شریف صاحب. تو ان سے ان کی زبانی کسی ٹی وی شو میں کہیں سنا ہوا تھا تو انہوں نے سنایا تھا کہ بھی پاکستان کے وزیر اعلیٰ کا ہرن کھو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو باہر کے ملکوں کی پولیس کو بلواؤں گا. امریکہ کی پولیس کو بلوایا گیا، جنگلات میں ڈھونڈا گیا، پورے پاکستان میں ڈھونڈا گیا، ناکام رہے. یو کے کی پولیس آئی اور زور شور سے ڈھونڈا گیا، نہیں ملا ہرن. اس کے بعد اور کئی ملکوں کی پولیس آئی، جاپان، جرمنی، فلانا ایک سے ایک، نہیں ملا. الٹیمیٹلی لوگوں نے کہا صاحب آپ پاکستان کی پولیس کا ہی استعمال کیجیے اور دیکھیے کامیابی ملے گی. تو انہوں نے پھر آخر میں پاکستان کی پولیس کا بھی استعمال کیا. 24 گھنٹے کے اندر جنگلات سے پاکستان کی پولیس ایک ہاتھی کو پکڑ کے لے آئی اور ہاتھی بولتا ہوا آ رہا تھا، ہاں بھائی میں ہرن ہوں، ہاں بھائی میں ہرن ہوں. تو ہاں بھائی میں بہاری ہوں. تو ہر اردو بولنے والا جب اتنی تعداد میں آ جائے تو یہ میں بھی اب ماننے لگا ہوں کہ میں بہاری ہی ہوں. بہرحال کچھ میں چاہتا تھا کہ مسکراہٹ ایسی چیز ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پر آئے، تو اس لیے میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تانا بانا جو ہے وہ جوڑتا رہتا ہوں. بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور مشتاق احمد نوری صاحب کے اس مقالے پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی کئی پروگرامز مشتاق صاحب رہے سر سید احمد خان کے بارے میں، ایون AMU کا بھی بہت بڑا ایک پروگرام ابھی رہا کچھ عرصے پہلے. کئی مقالے بھی سننے میں آئے، پہلے بھی آئے. لیکن بطور خاص آپ کے مقالے کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے صرف تعریفاً سر سید احمد خان کی باتیں نہ کرتے ہوئے وہ باتیں کہیں کہ جو ان پر تنقید ہوئی یا ان کے بارے میں غلط کہا گیا، اور پھر اس کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات رہی. یہ ایک بڑی ایک نئی بات تھی جو میرے سننے میں آئی اور میں اس کو تعریف چاہوں گا. کیا جو شخصیت رہے اور ان پر جو الزامات لگے اور ان الزامات کو کس طرح سوچنا چاہیے یا لینا چاہیے، یہ نئی روشنی جو آپ نے دی، تو میں بطور خاص سے بڑا فائدہ ہوا، میرے علم میں اضافہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی سامعین جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی اس بات سے استفادہ پہنچا ہوگا. تو ایک بات صرف اور کہہ کے بات ختم کروں گا میں اپنی، کہ قطر کو اردو کے حوالے سے نئی بستیوں میں گنا جاتا ہے کہ بھی اردو کی نئی بستی قطر بنی ہے، اور اردو کے حوالے سے ہندوستان یا پاکستان جو ملک ہیں ان کے باہر جو ہے وہ کافی کام ہو رہا ہے. اب میں اس بات کو کہوں گا کہ اس کو نئی بستی کہنا بند کر دیا جائے، جس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ جس تنظیم کے تحت اس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ 1959 میں قائم ہوئی ہے. 58 سال سے اس تنظیم کا اردو پر کام ہو رہا ہے، تو یہ نئی کہاں سے رہی؟
اور مستقل سیمینارز کیا اور مشاعرے کیا اور نشستیں کیا اور کیا چیزیں جو ہیں. تو یہ اب ایک وسیع بسائی بستی ہے اور اس کو اور آگے ترقیاں ملیں اور ترقیاں ملتی رہیں گی، جس کے حقدار آپ سب لوگ ہیں اپنے اپنے انداز میں. میں تو اپنے آپ کو خادم کہتا ہوں، میں تو پردھان سیوک ہوں بھائیوں بہنوں. تو دوستوں، بھائیوں بہنوں، خدا حافظ. تھینک یو.